حضور کی محبت کا مدینہ ہو اور صحابہ کی محبت بھی اس میں ہو، اسی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ غیر ایمان والوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، بلکہ حضور کے چاہنے والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والوں اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے طور سے مکمل طور سے مضبوطی کے طور سے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ ذہن آگے کریں، ایمان والا اللہ کہہ رہا ہے، توجہ ادھر آگے کیا اللہ فرماتا ہے، اسلام مذہب اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ مطلب ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ بھی رہا ہے، خطاب بھی کر رہا ہے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے اسی آیت میں دوسرے جملے میں کہ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ اب آؤ اس کو آسان کر کے سمجھیں۔ کلمہ پڑھنا اور ہے اور اسلام کے ماننے کا طریقہ اور ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نماز کا پابند ہو، ضروری نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا دین کی باتوں پر عمل کرتا ہو، ضروری نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا شریعت کی باتوں پر حضور کی سنت پر عمل کرتا ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو کلمہ تو سب پڑھتے ہیں مگر مسجد ہماری صحیح ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا ہوگا رمضان قریب سے گزرا ہے، روزے سے دور تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنے سے دور تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، دین کی باتوں سے دور تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، شریعت کی باتوں پر پابندی کرنے سے دور تھے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو جہاں تم نے کلمہ پڑھا ہے وہیں نماز کی پابندی کرو، جہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا پڑھ رہے ہو وہیں روزوں کی پابندی کرو، جہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہیں قرآن پڑھنے کے عادی بن جاؤ، جہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، جہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے شریعت کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، جہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ پتہ کیا چلا، اگر ہر کلمہ پڑھ کر پورے طور سے اسلام میں داخل ہو گئے ہوتے تو ہمارے انہی ہاتھوں میں قرآن ہوتا، شراب کی بوتلیں نہیں۔ اگر ہر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تو انہی ہاتھوں میں تاش کی گٹیاں نہیں، بلکہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والے وہ تسبیح کے دانے ہوتے، قرآن ہوتا، مصطفیٰ کا دامن ہوتا، مصطفیٰ کی سنتیں ہمارے اندر ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں، جب ہم اسلام کلمہ پڑھ کر اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جائیں گے تو ہمارا ہاتھ شراب کی بوتلوں کو نہیں لگے گا، بلکہ ہماری کئی نمازیں نہیں چھوٹے گی، شریعت کے خلاف میرا قدم نہیں اٹھے گا، مذہب اسلام کے خلاف ہمارا قدم نہیں اٹھے گا، بلکہ ہر ایک سنی جب کلمہ پڑھ کر اسلام میں پوری طور سے داخل ہو جائے گا تو وہی بولی بولے گا جو ابو بکر کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو عمر کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو عثمان غنی کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو علی شیر خدا کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو حسین کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو مسیحات کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو علی نواز کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو سید سادات کی بولی تھی، وہی بولی بولے گا جو اعلیٰ حضرت سرکار کی بولی تھی۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے سارے کی چوکوں پہ نہ جا، کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ جا۔ تو اسلام میں پورے طور سے جب داخل ہونا مانا جائے گا جب ہم اسلام کی باتوں پر عمل کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو کلمہ تو اپنے بھی پڑھتے ہیں سنی اور اینٹی پارٹی بھی، جس کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، بلکہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو گیا ہو اسی کو پکا مسلمان کہا جائے گا، اسی کو صحیح معنوں میں ایمان والا کہا جائے گا۔